إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. دو چیزیں آپس میں ایک دوسری کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اگر دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تو دونوں چیزیں ہی بے مقصد اور بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں. ان میں پہلی چیز کہ جب کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ عمل ضروری ہے. دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار لیکن عمل کا نہ ہونا، عمل سے انکار، یہ انسان کو فاسق بنا دیتا ہے. قرآن مجید میں اسی وجہ سے کئی مقامات پر ایمان اور نیک اعمال کا تذکرہ اکٹھے کیا گیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے بعد دوسری چیز، ہم جب اسی کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں، شریعت کا کوئی بھی حکم جو ہم تک پہنچتا ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ہم اس کو آگے پہنچانے کے بھی پابند ہیں. بلغوا انی ولو آیہ فلیبلغ الشاہد الغائب. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ جو آج میری باتیں سن رہا ہے وہ آگے دوسروں کو پہنچائے جو اس وقت موجود نہیں. جب ہمارے پاس ایمان، شریعت اسلامیہ کے احکام ہم تک پہنچ جائیں پھر ہم اس کو آگے پہنچانے کے بھی پابند ہیں.
لیکن اس کے ساتھ بھی یہ ضروری ہے کہ جو آگے پہنچا رہے ہیں اپنا بھی عمل اس کے مطابق ہو. اگر ایمان کا دعویٰ ہو، دل سے اقرار، زبان سے دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار ہو لیکن عمل نہ ہو، تو وہ ایمان کا دعویٰ بھی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، انسان فاسق کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. اور ایک ایسا بھی گروہ گزرا ہے، اگرچہ اس کے نام لیوا تو اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن عملی طور پر کثرت کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں مرجیہ کہا جاتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ بس ایمان زبان سے اقرار کر لینے کا نام ہے، باقی کچھ ضروری نہیں ہے. جب ایک شخص کلمہ توحید کا زبان سے اقرار کر لے تو ایمان کے اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو کوئی وہاں سے اتار نہیں سکتا. نعوذ باللہ، وہ یہاں تک اس بات میں تجاوز کر گئے، وہ کہنے لگے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا ایمان اور ایک عام آدمی کا ایمان برابر ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، محنتیں کی، صحابیت کا درجہ حاصل کیا، جنت کی بشارتیں حاصل کی، یہ اس وجہ سے انہوں نے یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایمان کے لیے اقرار زبان سے کافی ہے، عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر انسان پھر آگے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے لگے، پھر اپنا عمل نہ ہو، پھر انسان اس کے اوپر عمل نہ کرے، تو یہ بھی بدترین صورت ہے. بنی اسرائیل کو اللہ رب الحاکمین نے اسی وجہ سے یہ تنبیہ فرمائی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو اور خود نہیں کرتے. اور اگر یہ عادت پختہ ہو جائے عمل نہ کرنے کی اور باتیں زیادہ کرنے کی، تو پھر انسان ہر دوسرے شخص پر اعتراض ہی اعتراض کرتا ہے، اپنے عمل کی طرف توجہ بالکل نہیں اس کی ہوتی. اگر اکیلے میں بیٹھ کر اپنے عمل پر غور کرے تو یقیناً اس کو پتہ چلے کہ میرے عمل کے اندر تو بہت خرابیاں ہیں. اللہ، بنی اسرائیل کی اس وجہ سے اللہ کا الحاکمین نے مذمت فرمائی. اور پھر آج اگر ہم اپنے طرز عمل پر غور کریں تو بڑی بڑی اچھی باتیں کرنے والے، لمبے لیکچر دینے والے، تبصرے کرنے والے دوسروں کے اوپر، اپنے عمل کی طرف غور کریں تو زیرو نظر آتا ہے. اور یہ نظر اس وقت انسان کو فائدہ دیتی ہے جب انسان خود اپنے عمل پہ غور کرے، اپنے گریبان میں خود جھانکے. اگر بصیرت کی نظر سے انسان اپنے آپ کو دیکھے تو شیخ سعدی رحمہ اللہ کا وہ مقولہ کہ من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں مجھے پتا ہے. ہر انسان اپنے بارے میں غور کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا نیک عمل کرتا ہوں، کتنے برے عمل کرتا ہوں. صرف لوگوں سے کہنا اور دعوے کرنا یہ کافی نہیں ہے. اللہ رب الحاکمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم ایسی باتیں، ایسے دعوے کیوں کرتے ہو کہ جو تم خود کرتے نہیں ہو. یعنی جو دعوے کرتے ہو، جو کہتے ہو لوگوں کو،
جو لوگوں سے مطالبہ کرتے ہو وہ خود بھی کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے کاموں میں سب سے بڑا کام. اللہ احکم الحاکمین اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ لوگوں سے کہو لیکن خود نہ کرو. اللہ احکم الحاکمین نے سورہ البقرہ میں ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق شخص آتا تھا. وہ آ کر بیٹھتا اور بڑی بڑی اچھی باتیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس کی باتیں اچھی لگی کہ یہ کتنی خوبصورت باتیں کرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر منافقت اور فساد تھا، شر تھی. باتیں کرنے کے بعد جب وہ واپس گیا تو اس نے لوگوں کی فصلوں کو نقصان پہنچایا، کچھ جانوروں کو مار دیا. اللہ تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں دنیا کی باتیں ان سے سنیں تو بڑی آپ کو اچھی لگے، اور وہ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ، پھر وہ اپنی باتوں پر قسمیں بھی اٹھاتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، سچ ہے، قسمیں بھی اٹھاتا ہے. حالانکہ وہ الد الخصام، وہ شخص خیر خواہ کسی کا نہیں ہے، سخت لڑائی جھگڑے کرنے والا انسان، الد الخصام. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر واپس گیا، جب وہ آپ کی مجلس سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو پھر سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، پھر وہ زمین میں فساد مچانے، کھیتیاں اور جانوروں کو، نسلوں کو تباہ کرنے کے درپے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ لا یحب الفساد، اللہ ایسے فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو باتیں تو بڑی اچھی اچھی کریں لیکن حقیقت میں ان کے دل کے اندر شر چھپا ہوا. کسی بھی جگہ بیٹھ کر ان کو کہا جائے تو وہ دوسروں کے اوپر بے شمار اعتراضات کرتے ہیں، لیکن اپنے دل کے اندر خیر نہیں، شر ہی شر ہے. اور جب سمجھایا جائے تو اذا قیل لہ اتق اللہ، جب اس کے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، ایسا رویہ اختیار نہ کرو، تو پھر وہ بجائے سمجھنے کے، اپنی اصلاح کرنے کے، آخذتہ العزۃ بالاسم، پھر وہ اپنے اس گناہ پہ قائم رہتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میری تو بے عزتی کی گئی ہے، مجھے سمجھانے والے تم کون ہوتے ہو. فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لہذا جب ہم ایمان لائیں، ایمان کا دعویٰ کریں تو عمل لازم ہے. جب یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں تو جو دوسروں کو پیغام پہنچا رہے ہیں خود کرنا لازم اور ضروری ہے. یہی انبیاء کا طریقہ ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں، میں یہ نہیں کہ میں وہ کام خود کرنے لگوں. میں جس چیز سے تمہیں روک رہا ہوں میں خود بھی اس سے رکنے والا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں کہوں روکوں اور خود نہ رکوں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جب تک میری استطاعت و طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، میرا ارادہ اصلاح کا ہے، خیر کا ہے. اور ارادہ خیر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کسی کو کہہ رہا ہے خود بھی کرنے والا ہو، جو کسی کو روک رہا ہے کسی کام سے خود بھی اس سے رکنے والا ہو. یہ ہے ارادہ خیر اور اصلاح. اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا
کہتا رہے گا لیکن کرے گا نہیں تو کبر مقتا عند اللہ، اللہ حکم الحاکمین کی سخت ناراضگی اس آدمی کے لیے۔ اللہ حکم الحاکمین کا ارشاد سورہ المائدہ میں فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ اللہ، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان سب نے ان کے اوپر لعنت کی۔ ان کا پہلا جرم یہ تھا کہ کفروا، انہوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا، لعن الذین کفروا۔ اور پھر دوسری چیز، ان کی لعنت کا سبب بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ اللہ کے حکم کے، اللہ کے رسولوں کے حکم کے نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اور ان کا ایک گناہ یہ بھی تھا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ کسی گناہ کے کام سے، اللہ کی نافرمانی والے کام سے خود باز ہی نہیں آتے تھے، دعوے کرتے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم سے بہتر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن جن کاموں سے منع کیا گیا تھا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ہر برا کام وہ کرتے تھے، روکا جاتا تب بھی باز نہ آتے۔ اللہ، نیک اعمال انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں اگر انسان اس چیز کا عادی بن جائے، اس چیز کا عادی بن جائے، لوگوں سے کہے، خود باز نہ آئے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ میں آپ نے فرمایا کہ میں ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میری امت میں سے ہوں گے، میری امت کے کچھ ایسے لوگ میں انہیں جانتا ہوں، وہ یاتون یوم القیامہ، قیامت کے دن آئیں گے، اور ان کے نیک اعمال کتنے ہوں گے؟ امثال جبال تہامۃ بیضاء، تہامہ کا علاقہ عرب میں پہاڑوں میں مشہور تھا، اونچے اونچے پہاڑ تھے، فرماتا تہامہ کے اونچے اونچے پہاڑوں کی مانند ان کے اعمال کے ڈھیر ہوں گے، لیکن اللہ حکم الحاکمین ان کے اتنے اعمال جو ہیں یجعلھا ھباء منثورا، ریت کے ذرات کی طرح اللہ اڑا دیں گے، خالی ہاتھ۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی پوچھتے ہیں صرف ہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کچھ مزید وضاحت کیجئے، وہ کون بد نصیب ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوں گے تو تمہارے ہی بھائی، تم میں سے ہوں گے، لیکن دن کو عمل کریں گے، لیکن جب اکیلے ہوں گے، جب اکیلے ہوں گے تو پھر اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہ، اللہ رب العزت کی حدود کی پامالی کریں گے، پرواہ ہی نہیں کریں گے اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے۔ دن کے وقت لوگوں کی موجودگی میں بڑے دعوے کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے بھی، لیکن جب اکیلے ہوں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ جو کہا اس کے بالکل مخالف، اللہ کے حکم کی نہ صرف نافرمانی بلکہ بے حرمتی کے مرتکب۔ اللہ حکم الحاکمین محفوظ فرمائے۔ دوسری حدیث دیکھیے، یہ جو احادیث ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ حکم الحاکمین کے ارشادات، اس میں خاص لوگ مراد نہیں ہیں، عوام الناس بھی اس کے مراد ہیں، اور خاص جو دعوت و تبلیغ کے سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں، خطباء ہیں، علماء ہیں، داعی دین ہیں، وہ زیادہ اس کے مصداق ہیں، ان کو زیادہ اس بات پر توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔
عوام الناس یہ سمجھ کر کہ یہ ذمہ داری تو صرف علماء کی ہے، دین کی تبلیغ کرنا، پہنچانا نہیں، بلغوا انی ولو آیا میں ہم سب آتے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ منسلک ہیں ان کو اس بات کا زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، توجہ کرنی چاہیے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم میں ایک شخص کو پھینکا جائے گا، یلقی فی النار، جہنم میں ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا۔ لوگ دیکھیں گے کہ اس کی پیٹ کی آنتڑیاں اس کے پیٹ سے نکلی ہوئی اور وہ اس کے گرد آنتڑیاں زمین پر پڑی ہیں، چکر لگا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے گدھے کو کسی چکی یا کنویں کے آگے جوت دیا جائے تو وہ گدھا چکر لگاتا ہے، ایسے ہی وہ شخص اپنی پیٹ سے نکلی ہوئی آنتڑیوں کے گرد چکر لگا رہا ہوگا۔ جہنمی جمع ہو جائیں گے اور جب قریب جائیں گے تو اس کو پہچان لیں گے، وہ اس کو کہیں گے بھئی تو ہمیں کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، تو ہمیں نیکیوں کے حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تیری یہ حالت کیسے ہے؟ تو وہ جواب یہ دے گا کہ کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی ہے وانہاکم عن المنکر وآتی ہے، میں تمہیں تو کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں منع کرتا تھا برائیوں سے لیکن میں خود ان برائیوں کو کرتا تھا۔ یہ خاص وہ لوگ جو اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں ان کو بہت زیادہ تاکید، اور عام لوگ بھی اس سے مستاق۔ ایک اور حدیث ترمذی کی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج پر لے جایا گیا، لیلۃ اسری بی، مجھے معراج پہ لے جایا گیا تو میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے منہ کو آگ کی کینچیوں سے چیرا جا رہا تھا، کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء خطباء من امتک، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ ہیں، یأمرون بالناس بالبر وینسون انفسهم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ اللہ، ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے۔ پہلا فریضہ تو ہمارا یہ ہے کہ جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہم عمل بھی کریں، کیونکہ ایمان اور نیک عمل دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم دوسروں سے کہیں، جب ہم دوسروں سے کہہ رہے ہیں تو پھر یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم خود بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ اس کا معنی نہیں ہے کہ ہم اگر خود نہیں کرتے تو دوسروں کو بھی نہ کہیں، یہ نہیں ہے، یہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ جو کہیں اس کے اوپر عمل بھی کریں، یہی انبیاء کا دعویٰ ہے، یہی انبیاء کی سیرت ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں اس کی مخالفت خود نہیں کرتا، میں خود بھی وہ کرنے والا ہوں۔ یہی ہمارا دعویٰ ہونا چاہیے، یہی ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ حکم الحاکمین توفیق عطا فرمائے، اللہ حکم الحاکمین ہماری کمیاں کوتاہیاں دور فرمائے اور ہمیں اللہ احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں چند چیزوں کی انتہائی ضرورت ہے، ہمیں وہ چیزیں لازماً اپنانی چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز خشیت اللہ تعالی بالغیب، ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی سفر پہ روانہ ہو رہا ہوتا تو آپ اس کو خاص تلقین کیا کرتے تھے، اتقوا اللہ حیث ما کنتم، تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، کبھی اللہ کے ڈر سے غافل نہ ہو جانا۔ گھر سے تو انسان دور ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا الحاکمین سے دور نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ رب العزت کا ڈر ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا ہے۔ دوسری چیز اعلانیہ لوگوں کے سامنے یا پوشیدہ ہر حال میں گناہوں سے بچنے اور گناہوں کے اوپر مصر ہونے سے بچنا۔ ایک ہے انسان گناہ کر لیتا ہے، غلطی کرتا ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ لیکن دوسرا وہ شخص ہے کہ جو اس کے اوپر مصر ہوتا ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ اگر گناہ صغیرہ بھی ہو انسان اس کے اوپر ڈٹ جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے گناہ کے اوپر اصرار جو ہے وہ لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اہل ایمان اور اہل تقوی کی یہ بھی علامت ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر اصرار اور ڈٹتے نہیں ہیں۔ تیسری چیز اللہ کا الحاکمین سے جو لگاؤ ہے، تعلق ہے، اس کو ہمیشہ مضبوط کرنا۔ ایسے عمل جن کے کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض اور نوافل بتائے ہیں، فرمایا کہ انسان فرائض ادا کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اسی طرح نوافل ادا کر کے۔ کوئی بھی فرضی عمل جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام چیزیں، اور اسی طرح ان کے جو نوافل ہیں وہ ادا کر کے انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ جب اللہ کے قریب ہو جائے تو انسان اللہ کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے۔ پھر انسان کے یہ جو اعضاء ہیں یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی حرکت کرتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ میں پھر اللہ انسان کی آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ انسان جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے فرائض اور نوافل کے ذریعے تو یہ اعضاء اللہ اپنی حفاظت اور پناہ میں لے لیتے ہیں۔ انسان پھر کہیں بھی چلا جائے اس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود رہتا ہے، یہ اعضاء اللہ کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر کبھی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو بھرپور نیکی کی کوشش کرنا، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح پانچویں چیز یہ ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کبھی حقیر نہ جانے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم گناہ کو ایسے سمجھتے تھے کہ جیسے کوئی چٹان ہے جو ہمارے اوپر گر جائے، کسی گناہ کو حقیر نہ جانے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، ہم اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ ہمیں دین کی اللہ نے تعلیم دی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جو دین سے دور، اخلاقیات سے دور، ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور اسی طرح ساتویں چیز یہ ہے کہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر، فاذکرونی اذکرکم۔ اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ اللہ کا الحاکمین کی کبریائی کے کلمات اپنی زبان سے ادا کریں، اللہ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ علم کو کبھی رکنے نہ دیں بلکہ علم کے اضافے کی کوشش کرتے رہیں۔ علم کی کتابیں جو انسان کو دین کا علم، اللہ کے قریب کرنے والے اعمال، انسان وہ تعلیم حاصل کرتا رہے، وہ کتابیں پڑھتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، احادیث، اس سے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور انسان کے ایمان کی تجدید بھی ہوتی ہے۔ جب انسان اس چیز کو روک دیتا ہے تو پھر انسان کے اندر عمل کی بھی کمی آ جاتی ہے۔ اللہ کا الحاکمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم الجنة الفردوس وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.